اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین فألقى عصاہ فإذا ہی ثعبان مبین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 106، 107 اور 108 تین آیتیں ہیں۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها، فرعون نے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک چیز معاملہ حل کریں کہ جناب موسیٰ نے ایک دن جس دن جادوگروں سے مقابلہ کیا وہ الگ تھا، جس میں انہوں نے عصا کو پیش کیا وہ الگ تھا۔ اس سے پہلے فرعون کے سامنے یہ کام کر چکے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ بس یہ دو دفعہ کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک دفعہ جادوگروں کے سامنے کہ جادوگروں نے یہ دیکھ کر اللہ کو سجدہ کیا، خدا واحد کا اقرار کیا، توحید کا اقرار کیا۔ قال، ابھی فرعون کے پاس ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها، پہلی شرط رکھی کہ اگر تم معجزہ لائے ہو اپنی نبوت کا تو وہ لاؤ، میرے سامنے لاؤ، یہ ایک شرط۔ ان کنت من الصادقین، دوسری شرط اگر تم سچوں میں سے ہو، یعنی اس کے دل میں خیال تھا کہ یہ معاذ اللہ سچا دعویٰ نہیں ہے ان کا، جناب موسیٰ کا دعویٰ سچا نہیں ہے، یعنی میں خیال نہیں کرتا کہ تیرا دعویٰ سچا ہو۔ ان کنت من الصادقین، بس دو شرائط۔ پہلی شرط کیا مانگی؟ اگر تم معجزہ لائے ہو تو ہمارے لیے بھی معجزہ لاؤ، پہلی۔ دوسری، میں خیال نہیں کرتا کہ تم سچے ہو، معجزہ لائے ہو، کوئی معجزہ تم نہیں لائے، اگر تم سچے ہو تو لا کے دکھاؤ۔ بس ایک دفعہ انسان کہتا ہے یہ لاؤ، ایک دفعہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو لاؤ، یہ بس دو شرطیں رکھی، ایک دفعہ لا کر دکھاؤ، دوسری دفعہ اگر سچے ہو تو لاؤ، بس یہ دو شرطیں ہیں۔ بس جناب موسیٰ نے پہلے، یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی جب آتا ہے، عام لوگ آتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں، وہ ان میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے، جو الہی انسان ہے اس میں کیا فرق ہے۔ آپ دیکھیں ایک عام انسان آئے گا، گاندھی کی مثال لے لیں، یہ آیا اور اس نے ظلم کے خلاف قیام کیا، انسانیت کے لیے کہا کہ میں انسان کو ہندوستان میں جن پہ مظالم ہو رہے ہیں ان کو ظلم سے بچاؤں گا، انگریزوں کے ظلم سے بچاؤں گا، ٹھیک۔ نبی، ولی خدا، ائمہ علیہ السلام آتے ہیں، پہلے لوگوں کے ایمان کو درست کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے یہ کہو لا الہ الا اللہ، پہلے خدا واحد کی عبادت کرو، اس کے بعد وہ ظلم کے خلاف قیام کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی، امام جب بھی کام کرے گا، امام حسین نے جب قیام کیا، ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ توحید تمہارے اندر کمزور ہو چکی ہے، اس وجہ سے ظلم اور ظالم کے خلاف قیام نہیں کر رہے تم۔ بس نبی جب بھی آئے گا پہلے کیا درست کرے گا؟ لوگوں کا ایمان، اس کے بعد وہ ظلم کے خلاف قیام کرے گا۔ پہلے دعوت کیا دے گا؟ اللہ واحد پر ایمان لے آؤ، اس کے بعد کہے گا کہ اب ظلم کے خلاف اٹھو، بس یہ دو۔ اب امام حسین کے زمانے میں مشکل کہاں تھی؟ مشکل توحید میں تھی، امامت میں تھی، تبھی بار بار کہا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبت الرحمہ بنا ختم اللہ بنا فتح۔ بس مشکل امامت تھی، قرآن کو اہل بیت سے جدا کیا گیا تھا، پہلا کام یہ کیا گیا، کفانا کتاب اللہ کے نعرے کے ذریعے، اور اس کے بعد امت کو اہل بیت سے دور کیا گیا،
اہل بیت علیہ السلام کو گھروں تک محدود کرنے کے ذریعے. ٹھیک. بس نبی آتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے ایمان کو درست کرتا ہے. اس کے بعد کرتا ہے اب ایمان درست ہو گیا, اب ظالم کے خلاف قیام کرو, اٹھو ظالم کے خلاف قیام کرو. یہ توحیدی پیغام ہے. بس توحید عملی کیا ہے؟ توحید عملی یہ ہے کہ ظلم اور ظالم کے خلاف قیام کرو. بس دین کہتا ہے کہ ظلم اور ظالم کے خلاف قیام کرو. ٹھیک. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. یہ کس کے سامنے؟ نہ کہ اس جم غفیر کے سامنے. ابھی جم غفیر کی بات نہیں ہو رہی, جادوگروں کے سامنے مقابلے کی بات نہیں ہو رہی. اس سے پہلے جو جناب موسیٰ نے فرعون کے سامنے کیا تھا, فرعون کے سامنے معجزات پیش کیے تھے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ, بس یہ عصا دفعتاً اژدہا بن گیا. اذا سے مراد ہے دفعتاً, بس اس نے ڈال دی اپنی عصا کو, اپنے عصا کو ڈال دیا. بس پہلی آیت کیا بتا رہی ہے؟ ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا. اس نے معجزہ مانگا, جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ, اپنی رسالت کا معجزہ دیا. ٹھیک. فألقیٰ عصاہ, بس ڈال دی اپنی عصا. فإذا یعنی دفعتاً, دفعتاً وہ کیا بن گئی؟ دفعتاً ایسے نہیں کہ پہلے چھوٹا سا سانپ بنے اس کے بعد بڑا سانپ بن جائے, نہیں, دفعتاً ہی وہ بڑا سانپ بن گیا. اب آپ لوگوں کا سوال یہ ہے, اعتراض یہ ہے کہ دوسری جگہوں پہ جانن کہا گیا ہے. جانن تو بڑے سانپ کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا, وہ تو چھوٹے سانپ کے لیے استعمال ہوتا. نہیں, وہاں خدا یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ یہ بڑا سانپ نہیں ہے. خدا وہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی حرکت کا انہو جانن, وہ تھا بڑا سانپ, اژدہا تھا, لیکن اس کی جو حرکت اتنی تیز تھی کہ وہ چھوٹے سانپ کی مانند تھی. بس پریشان نہ ہوئیے گا کہ کہیں ثعبان آیا, کہیں حیۃ آیا, کہیں جانن آیا. یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں, ثعبان نہیں, لیکن اس کی حرکت کس کی طرح تھی؟ جانن کی طرح تھا. بڑا سانپ, آپ دیکھیں کہ بڑا اژدہا ہو تو حرکت میں وہ چھوٹے سانپ کی طرح نہیں ہوتا, لیکن یہ ایسا سانپ تھا, ایسا اژدہا تھا جو حرکت تیز کر رہا تھا. تو تبھی قرآن کریم نے جانن کہا ہے. کیا کہا ہے؟ جانن. جانن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ عربی میں؟ چھوٹے سانپ کے لیے جو تیز حرکت کرتا ہے. بس تھا اژدہا. بس یہ تعبیر لانے کا مقصد, جب تک آپ یہ گہرائی نہیں سمجھیں گے تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ ممکن ہے کہ کہیں ثعبان اژدہا قرار دے دیں, کہیں جانن قرار دے دیں, شش و پنج میں گرفتار ہو جائیں. ٹھیک. بس تھا ثعبان, لیکن اس کی حرکت جانن کی مانند تھی. کس کی مانند تھی؟ جانن کی مانند. یہ معاملہ حل ہو گیا. فرعون کے سامنے یہ معجزہ دکھایا. ثعبان سے مراد بڑا سانپ اور اژدہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. مبین یہ نہیں کیا, مبین سے ایک چیز واضح ہے کہ معجزے اور جادو میں فرق, معجزے اور جادو میں فرق ہے. مبین یعنی معجزہ حقیقت ہے. معجزہ کیا ہے؟ اگرچہ یہ محال عادی ہے, محال عادی ہے. نبی ایک محال عادی. محال عادی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ محال عادی ہے کہ ہاتھوں پہ چاند کہاں ہے؟ آسمان میں, کسی کے ہاتھ میں آ جائے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ محال عادی ہے. ایک ہے محال عقلی. عقلی محال کوئی نہیں ہوتا کہ معجزہ ایسا ہو جو عقلی, یعنی محال عقلی ہے, معجزہ آ کے محال عقلی کے خلاف ہو جائے. ایک چیز محال عقلی ہے, ایک محال عادی ہے. معجزہ کیا ہے؟ اس محال عادی کو, یعنی آسمان پہ چاند ہے, کسی کے ہاتھ میں آ جائے, یہ محال عادی تھا. آسمان کا کہاں ہونا ضروری تھا؟ چاند پہ ہونا ضروری تھا. غذا جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے, اور جو ہے غذا خراب نہ ہو 100 سال تک, اور جو جلدی خراب نہ ہونے والی چیز گدھا, اس کی ہڈیاں نکل آئے. بس
محال موضع کیا ہے؟ خارق العادہ کہتے ہیں، خارق العادہ، جو محال عادی ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے، خارق العادہ ہے، ٹھیک؟ بس موضع کو کیا کہتے ہیں؟ ایسا عمل جو خارق العادہ ہو، ایسا معاملہ جو خارق العادہ ہو، ٹھیک؟ بس عادت کے خلاف ہو، عادت کے خلاف ہو، محال، جو چیز محال عادی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے، محال عادی۔ لیکن محال عقلی ہمیشہ محال عقلی رہتا ہے، محال عقلی ہمیشہ کیا رہے گا؟ محال عقلی۔ مثال کے طور پہ ایک ہی چیز انسان بھی ہو اور انسان نہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دو نقیض کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، عقلی قانون، عقلی قانون۔ ایک چیز انسان بھی ہو اور انسان نہ بھی ہو، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں، ٹھیک؟ بس یہ معاملہ کہ خارق العادہ ہے معجزہ، صوبان بس معجزہ حقیقت ہے، اور جادو صرف اور صرف حقیقت کوئی نہیں ہے، خیالات پہ کنٹرول۔ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو کے ذریعے کس پہ کنٹرول کیا جاتا ہے؟ سامنے والے کے خیالات پر، سامنے والے کے خیالات پر۔ بس جادو کی حقیقت نہیں ہے بلکہ خیالات پہ کنٹرول ہے۔ بس معجزہ دیکھ کر فرعون کی حالت بری ہو گئی، فرعون کی حالت بری ہو گئی۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو جادوگر کہا، جادوگر کہا، ٹھیک؟ بس عصا کا سانپ ہونا محال عادی۔ پیغمبر نے یہ معجزہ کیا، پیغمبر نے یہ معجزہ کیا۔ اب ظاہری ترجمہ، ایک ظاہری ترجمہ ہے آیت نمبر 108 کا، ایک عرفانی ترجمہ ہے۔ ظاہری ترجمہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ میں کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، بس انہوں نے ظاہری گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ، اس وقت وہ ہاتھ کیا ہو گیا؟ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ یہ جو ظاہری ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن عرفانی نقطہ نظر سے، عرفانی لحاظ سے، عرفانی لحاظ سے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں عرفا کہتے ہیں کہ ظاہری گریبان سے ہاتھ روشن نہیں ہوتا، ظاہری گریبان سے ہاتھ روشن نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے نزع یدہ، یہ جناب موسیٰ کے پاس، جناب موسیٰ کے ہاتھوں میں کیا تھا کہ یہ عصا جب ڈالتے تھے تو یہ سانپ اور اژدہا بن جاتا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کیا کمال تھا؟ خدا کہہ رہا ہے وَنَزَعَ يَدَهُ، وہ اپنا ہاتھ نکالتے تھے، اپنے ہاتھوں سے وہ عصا کو پیش کرتے تھے۔ بس ہاتھ بھی کیا ہونا چاہیے؟ کس کا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ ہر کسی کے ہاتھ سے وہ عصا اژدہا نہیں بنتا۔ یہ واضح روشن معجزہ کس ہاتھ سے نکلے؟ اس ہاتھ سے جس کا شرح صدر ہو۔ ظاہری گریبان سے ہاتھ روشن نہیں ہوتا، بلکہ شرح صدر ہونے سے روشن اعمال، معجزانہ اعمال آتے ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے۔ عرفانی تعبیر دیکھ لی، عرفانی تفسیر دیکھی۔ عرفانی تفسیر یہ ہے کہ یہ ظاہری ہاتھ نہیں، کہ ظاہری گریبان سے ہاتھ کبھی روشن نہیں ہوتا، بلکہ شرح صدر ہو، انسان نبی ہو اور ولی خدا ہو، اس کا ہاتھ، اس کا ہر کردار روشن ہوگا، اس کا ہر کام روشن ہوگا، اس کا ہر کام دیکھنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ نصیحت ہوگا، باعث پیروی ہوگا کہ پیروی کی جائے ولی خدا کی۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سنت، قول، فعل سب حجت ہیں، کیونکہ شرح صدر ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ روشن کیا، ہر اعلیٰ عمل کیا، ہر اعلیٰ عمل کیا، ٹھیک؟ بس انسان اگر شرح صدر والا ہے تو اعمال کون سے انجام دیتا ہے؟ صالح، روشن، اعلیٰ، اخلاق عظیم پر فائز ہو کر، اخلاق عظیم پر فائز ہو کے بس، اور شرح صدر ہو جاؤ، اپنے دل کو
اپنے دل کو پاک کرو، اس کے بعد تیرا جو ہاتھ نکلے گا اس سے معجزہ ہی ہوگا اے موسیٰ، دیکھنے والوں کے لیے روشنی کا باعث ہوگا، ایمان کا باعث ہوگا۔ بیضاء ان سے مراد ظاہری روشنی نہ لیجیے گا، بیضاء للناظرین، ایمان کی روشنی کا باعث ہوگا دیکھنے والوں کے۔ بس عرفانی نقطہ نظر سے تفسیری الگ ہو گئی، تفسیر جب الگ ہو گئی تو ترجمہ یہ نہ کیجیے گا ظاہری کہ وَنَزَعَ يَدَهُ، انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، نہیں، وَنَزَعَ يَدَهُ ہم نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس معجزہ سے پہلے، اس معجزے سے پہلے یا اس معجزے کے بعد جو فرعون کے دربار میں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فرعونیوں کے لیے ایمان لانے کی گنجائش ہو گئی، اگرچہ سخت دل ایمان نہیں لائے، لیکن بعض فرعونی مومن آل فرعون میں سے جو شخص تھا، بس ایسے فرعون کے محل میں لوگ موجود تھے جو ایمان لا چکے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ، یا یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے، یا یہ معجزہ دیکھ کر ایمان، یعنی ابھی جادوگروں کے سامنے نہیں گئے جناب موسیٰ، ابھی یہ جو اس محل میں فرعون کے محل میں پیش کیا تو اس میں بھی چند لوگ ایمان لے آئے، بیضاء للناظرین، ٹھیک، وَنَزَعَ يَدَهُ بس اپنا ہاتھ نکالا، یعنی اپنا معجزہ پیش کیا۔ کس نے معجزہ پیش کیا؟ شرح صدر والے نے، جس کا دل پاک ہے، جس کا سینہ پاک ہے، جو شرح صدر رکھتا ہے، اس نے پیش کیا۔ فَإِذَا هِيَ بس اس وقت یہ ان کا معجزہ، ان کا یہ معجزانہ والے فعل بیضاء ایمان کی روشنی کا باعث بنا للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ ایمان لے آئے بعض لوگ، ممکن ہے کہ بعض لوگ ایمان لائے ہوں لیکن اپنے ایمان کو ابھی پوشیدہ کیا ہو۔ مومن آل فرعون کے لیے جس طرح آیا یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو کیا کر رہا تھا؟ پوشیدہ کر رہا تھا۔ بڑا ضروری ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پورے قرآن میں قصے ملائیں، جہاں جہاں جس لحاظ سے ذکر ہوا ہے، اور سمجھیں، بڑے اہم قصے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے، ٹھیک۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔